آیت نمبر 18۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتحسبهم ایقاظا وهم رقودا ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسید لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا۔ صدق اللہ العظیم۔ اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ ایقاظا، کہ تو ان کو خیال کرے گا کہ وہ بیدار ہیں۔ جو اصحاب کہف سو رہے تھے، نیند تھی لیکن آنکھیں کھلی تھی۔ غار کے منہ پر جو کتا بیٹھا ہوا تھا اسی کیفیت بھی یہی تھی، آنکھیں کھلی تھی، دیکھنے والا سمجھتا کہ بیدار بیٹھے، لیکن وہ سویا ہوا۔ 309 سال سوئے رہے، کوئی بھوک کا احساس نہیں ہوا، پیاس کا احساس نہیں ہوا۔ عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے، کوئی احساس نہیں تھا۔ جب بیدار ہوئے، اس دنیا میں آئے گویا، تو اب احساس ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ ایقاظا وَهُمْ رُقُودٌ، تو ان کو گمان کرے گا کہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سو رہے۔ پہلے مخاطب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ انہیں فرما رہے ہیں کہ تو یہ کرے گا، تجھے پتہ نہیں ہے، ہیں وہ بیدار، لیکن تو یہ محسوس کرے گا کہ شاید اب بیدار ہیں، حالانکہ وہ سو رہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو پلٹتے ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب۔ دائیں طرف بھی پلٹ جاتے ہیں، بائیں طرف بھی پلٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ ہر ہفتے میں، ہر مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں، 10 سال میں، جب بھی اللہ تعالیٰ پھیر دے۔ لیکن ان کو جیسے ایک پہلو پر، ایک سائڈ پہ سوئے سوئے بدن گل سڑ جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو۔ اللہ کی قدرت کو مانا جائے۔ اللہ جس کو رکھے، اس طرح کہا جاتا ہے، اس کو کون چکھے، وہ سکون سے رہتا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنے پاؤں پھیلایا ہوا ہے چوکٹ پر، وہ چوکیداری کر رہا ہے، بیٹھا ہے، انتظار میں بیٹھا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو جھانکے ان پر، تو مڑ جائے گا ان میں سے بھاگ کر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں تشریف لے گئے، تو فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو باقی کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام، عبداللہ ابن مسعود نے بھی عرض کیا کہ آپ سے بڑی ذات کو کہا گیا کہ اگر تم دیکھو تم بھی بھاگ نکلو گے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا جھانک سکو گے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھنے جھانکنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اطلاع دی گئی کہ جھانکنے سے اثر پڑے گا۔ اور جب جھانکا تو واقعی اثر پڑا، گھبرا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو جھانکے ان پر، تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو پیٹ پھیر کے ان میں سے بھاگے گا۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تو بھر جائے گا ان میں سے رعب میں۔
روب پڑ جائے گا، ڈر جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا بنے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اس طریقے پر ہم نے ان کو بیدار کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اتنا عرصہ دراز سوئے رہے، بیدار ہوئے، تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنا عرصہ سوئے ہوں گے۔ کسی نے کہا جی ایک دن، جب سونے لگے تھے سورج نکل آیا تھا، اب سورج غروب ہونے لگا ہے، قریب قریب ہے، تو بس ایک دن ہی سمجھو۔ کسی نے کہا کہ نہیں جی دن تو پورا نہ ہوا نا، کچھ صبح گزر گئی، کچھ شام ابھی باقی ہے۔ تو یہ گفتگو تھی جو غیر ضروری تھی، لا حاصل گفتگو تھی۔ تو اس سے منع کر دیا گیا کہ نہیں، جو سمجھدار تھا انہوں نے کہا کہ بس اللہ ہی جانتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں اللہ کو بڑی ناپسند ہیں، دیکھنا وہ ہمارے اندر پائی تو نہیں جاتی۔ ایک فرمایا قیل کال، تبصرہ چھڑ پڑا، ادھر ادھر ایسا کہا گیا، اسے جواب دیا، کہا۔ اس پر اس وقت امت کا بہت وقت ضائع ہو رہا ہے۔ بیٹھے، مجلس لگی، گھنٹوں چلے گئے، ایک صاحب اچھا تبصرہ فرما رہے تھے، فرمانے لگے کہ ایک مجلس میں گیا تو بیٹھے، ایک کہنے لگا کہ جی محترمہ بے نظیر بہت اچھی تھی، دوسرے نے کہا نہیں نواز شریف تو بہت اچھا ہے نا۔ اس پر تذکرہ تبصرہ، وہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، وہ بیکار ہے، وہ اچھا ہے، وہ بیکار ہے، کئی گھنٹے لگ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں کا حال بدلا ہے، اسلام کے حوالے سے دونوں کمزور ہیں۔ کیا نکلا نتیجہ؟ اور سیاسی گفتگو میں یہی کچھ نکلتا ہے، ناراض بھی نہ ہوں، حقیقت ہے، لا حاصل ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسرا فرمایا اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا۔ اب ذرا دیکھ لیں، بجا اگر مال خرچ ہو نا جی، وہ بھی ضرورت سے زائد خرچ ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ حضور خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، تو جو بالکل بے جا خرچ ہو اس کا کیا حشر ہوگا؟ بجا کا بھی پوچھا جا رہا ہے کہ دیکھو حد سے زیادہ نہیں خرچ کرنا۔ اب اس وقت فضولیات میں ہمارا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، شادیوں کو دیکھ لیں، منگنیوں کو دیکھ لیں، باقی کہیں فوتگی ہو جائے تو اس کو دیکھ لیں۔ کل ہی مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے ظاہر پیر سے، کہتے جی ہمارے علاقے میں ایک آدمی بیمار ہوا، کافی عرصہ بیمار رہا، بیوی تھی، 2 بچے تھے، بیوی بیچاری اپنے سب کچھ بیچ گئی، زیورات بھی بیچ ڈالے، کچھ زمین تھی وہ بھی بیچ ڈالی، شوہر پر لگائی، بیمار رہا۔ جب فوت ہو گیا نا تو رشتہ دار آ گئے، انہوں نے کہا جی خیرات کرنی ہے۔ ایک ہی گائے تھی، وہ روتی چیختی چلاتی رہی کہ خدا کے لیے ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، بچوں کے دودھ کا مسئلہ ہے، انہیں ذبح کر کے خیرات کر ہی دی۔ تو اس کا نام خیرات ہے؟ اس کا نام خیرات ہے تو باقی خیرات کہتے کس کو ہیں؟ تو مال کا ضائع کرنا بہت ہو رہا ہے۔ تیسرا فرمایا حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی۔
باپ بھی پھر ڈنڈا مار لیتا ہے کچھ نہ کچھ، ماں تو بیچاری ویسے مظلوم ہوتی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے جو بتایا گیا، ایک نشانی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لونڈی اپنے سردار کو جنے گی۔ کیا معنی؟ کہ ماؤں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو نوکرانی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں ہوتا جو ماؤں کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے۔ گالی گلوچ بھی دیے جاتے ہیں، ڈانٹا بھی جاتا ہے۔ ہمارے ایک استاد سے فرما رہے تھے، فرمایا اگر بچہ بڑا ہے، سمجھدار ہے، کھانا لے کے بیٹھا اور ماں نے خود اٹھ کر پانی بھر کے دے دیا، یہ بھی بے ادبی میں شمار ہوگا۔ یہ چاہے کہ کہے ماں سے پانی لا کے دے دو، فلاں چیز لا کے دے دو، اس میں سستی اور کاہلی کیوں کی جا رہی ہے؟ ماں سے ڈانٹا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وَكَثْرَةُ السَّوَالِ، سوالات پر سوالات، سوالات پر سوالات، بے تکے۔ ویسے یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں چلو وقت پاس ہو جائے گا۔ وقت پاس کرنے کے لیے فضول سوالات، بے جا سوالات، ان کا کوئی حاصل نہیں، نہ اس کا مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ وہ اٹھیں، ان کو ذرا احساس ہو کہ کتنا عرصہ رہے۔ لیکن کیا احساس ہوتا ہے جو نیند میں ہم چلے گئے؟ ہاں جی، لیتساءلوا بینہم قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم، کتنا ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا یوما، کہنے لگے ہم ٹھہرے ایک دن، او بعض یوم، یا کچھ دن۔ جو سمجھدار تھا قالوا، ایک دوسرا تیسرا۔ اس وقت بہرحال ہماری مجلس بالکل آرام سے کہا جا سکتا ہے کہ ظاہر قاتل، ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں جس میں غیبت نہ ہو، تبصرہ نہ ہو، فضولیات پر گفتگو نہ ہو۔ آخر ان حدیث پاک کا کیا مطلب ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عشاء سے پہلے نہ سو، کہ عشاء نہ جاتی رہے۔ عشاء کے بعد گفتگو نہ کرو دنیاوی، فوراً سو جاؤ۔ وہ یہی تھا کہ عرب میں رواج تھا کہ عشاء کے بعد بیٹھ جاتے تھے، تبصرے تذکرے۔ ہمارا حشر یہی نہیں ہے، ادھر ادھر سے پھر گھوم کے واپس آئے، عشاء کے بعد بیٹھے 4 بجے تک، 3 بجے تک، 2 بجے تک، ٹی وی بھی چل رہا ہے، تبصرے تذکرے بھی چل رہے ہیں، پھر سوئے تو صبح کی نماز بھی گئی، سب کچھ۔ جتنا تاخیر سے جاگیں گے اتنا تاخیر سے اٹھیں گے۔ ہمت ہے پھر بھی کہ جو لوگ تاخیر سے سوئیں صبح نماز کے لیے اٹھ جائیں۔ شریعت کے اصولوں پہ پابندی کرنا، چلنا انسان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو فضولیات میں فضول گفتگو، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کے لیے اتنا ہی نکمے معاملات میں کافی ہے کہ لا یعنی فضول گفتگو کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی شہید ہو گیا، اس کی ماں آئی اور اس نے اپنا دوپٹہ لیا اور اس کا منہ صاف کرنے لگی اور کہہ رہی تھی بیٹا جنت مبارک ہو۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں
ہو سکتا ہے کبھی اس نے کوئی لایعنی گفتگو کی ہو، یعنی ضرورت سے زائد گفتگو اگر کی ہے تو پکڑا جا سکتا ہے۔ اب ہماری تمام گفتگو کو دیکھو، اگر 10 گھنٹے کی ملاقات ہے تو 2-4 باتیں شاید کام کی نکل آئیں، باقی سب ایسے۔ فکر چاہیے، بہت کمزوری آ گئی ہمارے اندر۔ اللہ اکبر، قالوا ربکم عالم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بما لبثتم، جتنا تم ٹھہرے ہو۔ بس ٹھیک ہے، یہاں بات بند کرو، فضولیات میں نہ جاؤ۔ کیا خیال ہے اگر فضول گفتگو چل رہی ہو تو کسی کو ہمت ہوتی ہے کہ کہے کہ اس کو ختم کرو؟ بس بابا ہو، حاجی ہو، غازی ہو، مولوی ہو، سب شریک ہو کے بیٹھو۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔